مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا امام کو جب لقمہ دینا ہو اس کا کیا طریقہ ہے، اور لقمہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو کہ شرعی مسئلہ ایک یہ ہے کہ امام کی بالکل پہلی صف جو پیچھے ہے اور امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جو کم از کم نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، کم از کم وہ نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، اس کو یہ مسائل کا علم ہو کہ لقمہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اگر دوران نماز امام بھول گیا ہے پھر کیا کرنا ہے، کیسے لقمہ دینا ہے۔ دوسری بات کہ شرعی طور پہ لقمہ دے سکتے ہیں مگر اس جگہ پہ جہاں ضرورت ہو۔ قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے، رکوع سجود کے اندر امام بھول جائے تو کیسے لقمہ دینا ہے؟ یاد رکھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تمحید کے ساتھ دینا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، لقمہ وہی بندہ دے جو امام کے پیچھے اس جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اگر کسی ایسے شخص نے لقمہ دیا، یعنی ایک بندہ وضو کر رہا تھا اور اس نے دیکھا امام صاحب بھول گئے، اس نے وہیں کھڑے ہو کے لقمہ ٹھوک دیا اور امام نے پھر اس لقمے کو قبول بھی کر لیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ امام صاحب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، پیچھے نمازیوں کی بھی ختم ہو جائے گی، یہ بات ہے۔ اس لیے لقمہ امام سے سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو، لقمے کا مطلب ہوتا ہے اس کو متنبہ کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے کہ یہاں تو غلطی کر رہا ہے، اور ان کو پھر تسبیح ربانی کے کلمات اور ایسی تسبیح جس سے نماز بھی فاسد نہ ہو، یعنی کوئی اردو کے جملے نہیں ہونے چاہیے، وہ جو کلمات ہونے چاہیے وہ عربی کے ہوں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایسے نہیں کوئی کھانس کے کہے، کوئی کیسے کہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ بھول رہا تھا، فرض اور واجب تاخیر میں تھا، ایک مسئلہ اس کو بھی بیان کر دیں گے، تو وہ سجدہ سہو کی طرف جائے گا۔ لیکن برکیف یہاں صرف بات لقمے کی ہو رہی ہے کہ لقمہ جب ضرورت ہو تو امام کو دے، بلا ضرورت نہ مقتدی امام کو لقمہ دے، اسی میں ان دونوں کا مفاد برقرار ہے۔